رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ خیریت ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ۔ مفتی عطا اللہ صاحب بول رہے ہیں؟ جی مفتی ہم نہیں ہیں۔ اور کون ہے؟ ہم عالم ہیں۔ اچھا عالم ہے۔ جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی مفتی صاحب پہلے خیر و خیریت پر بات کر لیتے ہیں۔ اچھا بولیے کیا بات ہے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نبی کا خیال مطلب کیسا خیال آ رہا ہے؟ جیسے کہ نبی کی طرف خیال چلا گیا، مطلب میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہو جائے گی۔ ہو جائے گی جی۔ اور آدمی یہ کہے کہ آدمی نبی کی طرف خیال اگر چلا گیا تو آدمی مشرک ہو جائے گا، تو اس پر کیا شریعت کا کیا حکم لگے گا؟ کیسا حکم لگے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کی طرف خیال اگر چلا گیا نماز میں تو آدمی مشرک ہو جائے گا، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ نماز میں نبی کی طرف خیال اگر چلا جائے تو وہ مشرک ہو جائے گا؟ جی جی جی۔ ایسا کون کہہ دیا مشرک ہو جائے گا؟ میں یہ تو پوچھ رہا ہوں۔ مان لیتے ہیں کہ ایک نہ خیال کرنا الگ بات ہے، مشرک ایک دم ایسا کیا کر دیا جی جی میں یہ تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر نماز میں نبی کی طرف خیال چلا گیا تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی۔ جی جی۔ اب جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آدمی کا اگر خیال چلا گیا نبی کی طرف تو آدمی مشرک ہو جائے گا، اگر اس طرح کہہ رہا ہے بالکل تو غلط ہے بھائی، اس طرح تو اس پر کیا حکم لگے گا پھر وہ مشرک کہہ رہا ہے؟ تو حکم کا ہم تو فتویٰ لگا نہیں سکتے، ہم اتنا بتا رہے ہیں کہ غلط ہے۔ حضرت اتنا تو آپ جانتے ہیں، آپ عالم ہیں، اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی اور وہ مومن کو کافر مشرک کر رہا ہے آدمی، تو پھر اس بات کو کبھی جواب نہیں دیں گے آپ؟ جی میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کہہ رہا ہے، اگر کہنے کا مطلب یہی ہے ایک دم سیم ٹو سیم یہی ہے کہ نماز کی طرف خیال چلا گیا تو وہ مشرک ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے دم۔ اب ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں، یہ تو غلط ہے۔ ایک ہم حضرت آپ عالم ہیں، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور سامنے والا اگر کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف پلٹے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا، یہ تو معلوم ہے آپ کو؟ جی میں سن نہیں پایا، پھر سے ریپیٹ کر دیجیے۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی کو کافر کہہ دیا اور سامنے والا کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف پلٹے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا، یہ تو معلوم ہے آپ کو؟ جی جی۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی آپ کہہ رہے ہو نماز ہو جائے گی، اور جو آدمی کہہ رہا کہ اگر نبی کی طرف خیال چلا جائے تو وہ آدمی مشرک ہو جائے گا، تو وہ کیا شرک اسی طرف نہیں پلٹے گا؟ اب کیا بتائیں اس میں کہ ابھی ہم جو ہے اس پر اور تھوڑا جان کے ہم بتائیں گے، کیونکہ میرے نظر میں کچھ ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو صاف طریقے سے میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ اب جو آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ گیا یا کسی نے خیال نبی کی طرف کر لیا تو وہ آدمی مشرک ہو جائے گا، تو اس پر کیا حکم لگے گا شریعت کا؟ دیکھیے ہم حکم ہم نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ ڈر رہے ہیں لگانے سے، ٹھیک ہے؟ آپ پتہ نا ہم سے ہی کوئی غلطی ہو جائے، حکم نہیں لگا رہے ہیں، لیکن یہ غلط ہے کہنا۔ ہم دیکھیے اسٹوڈنٹ لائن کے آدمی ہیں، اور ویسے تو اختلافی جو مسائل آپ پوچھ رہے ہیں ہم نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے زبان سے نکل گیا، اور یہ بات تو ہم
بس اتنا ہی بول کے ہم کنارے ہٹنا چاہتے ہیں. جی چلیے ٹھیک ہے پھر ندیم بھائی. جی ندیم بھائی ٹھیک ہے چلیے پھر. ہلو. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ہاں 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 ہلو جی بھائی. جی جی آپ ایک راستے سے جا رہے تھے. ہلو آپ ایک راستے سے جا رہے تھے اور راستے میں آپ کو ایک مندر دکھا. وہاں تو کچھ لوگ جو ہے ایک بت کی پوجا کر رہے تھے. تو وہ لوگ کون ہیں؟ کس کا پوجا کر رہے تھے؟ ایک درگا ماتا کی مندر بنی تھی درگا ماتا کی, اس کی وہ لوگ پوجا کر رہے تھے. تو وہ لوگ کون ہیں؟ دیکھو بھائی آپ بھی جان رہے ہوں گے. آپ بتائیے کون ہے وہ؟ ہندو ہے. ظاہر سی بات ہے کافر ہے. ہندو تو ہے. وہ کون ہے؟ کافر ہے مشرک ہے؟ کون ہے؟ کافر ہے. مشرک بھی ہے کافر بھی ہے. ہاں تو جب سامنے انسان دیکھ رہا ہے صاف صاف کہ کافر کو کافر آپ صاف صاف کہہ رہے ہو, اور اس میں جو عبارت لکھنے والے نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ وہ مشرک ہو جائے گا. وہ صاف صاف بول رہا ہے مشرک ہو جائے گا. اب مشرک مسلمان کو مشرک کہنا, ایمان والے کو کافر کہنا سے کفر لوٹ جاتا ہے, جیسا کہ طاہر بھائی نے آپ کو بتایا. تو جو کہنے والا ہے وہ مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کہنے میں آپ ڈر کیوں رہے اتنا؟ یہ مسئلہ جو ہے مجھے اٹھایا اور بات ایسی نہیں ہے, اور ہم نے اس عبارت کو پڑھا بھی نہیں ہے جو محدث نے یہ لکھا ہے کہ نماز پڑھنے میں. نہیں دیکھیے مفتی صاحب یہ دیکھا نہیں جاتا کہ کس نے لکھا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے لکھا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کس نے لکھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ بول رہا ہوں, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے لکھا ہے, یہ لکھنے والا کون ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ مفہوم کیا ہے اس کا, عبارت کا مفہوم کیا ہے. جب میں مفہوم آپ کو پورا بتا رہا ہوں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں. سمجھ رہا ہوں ہاں آپ نے کہیں یہ لکھا ہوا ہے اور میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے, اور میرے ذہن میں بات کھٹک رہی ہے, اور میں کیا کہوں. ندیم بھائی میوٹ کریے گا. مطلب یہ ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. تو اب ندیم بھائی نے آپ سے ایک سوال ابھی پوچھا کہ کوئی آدمی پوجا کر رہا ہے تو آپ اسے کیا کہو گے, تو آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے جب آپ نے دیکھ لیا اسے. اسی طریقے سے جب میں آپ کو بالکل مطلقاً یہ بتا رہا ہوں کہ آپ تو کہہ رہے ہو کہ نماز ہو جائے گی, لیکن وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی طرف خیال لے جانا یا نبی کا خیال نماز میں آ جانا, تو آدمی مشرک ہو جائے گا. یہ تو بالکل صاف بات ہے. چلیے آپ ہی بتا دیجیے کہ وہ کیا ہو جائے گا. نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جی میں تو ایک طالب علم ہوں, اگر مجھے معلوم ہوتا اتنا تو میں آپ سے کیوں پوچھتا. آپ عالم ہیں, عالم اتنی بات کو تو جانتا ہے, کیونکہ مومن کو مومن ماننا, کافر کو کافر ماننا, یہ تو ضروریات دین سے ہے. اب وہ مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ نماز ہو جائے گی, تو آپ مسلمان ماننے ہو سکے نماز ہو جائے گی اس کی, اور وہ لکھنے والا مشرک کہہ رہا ہے. اتنی بات تو آپ جانتے ہو. بھائی 1 گھنٹہ بعد یا کل آپ بات کریں گے, تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ آپ کس یہ بات کہہ رہے ہیں, کہاں سے ہے, لکھا ہوا ہے. یہ دیکھو گے کہ کس نے لکھی ہے, یہ پہلے اس بات کو دیکھو گے آپ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایسی نہیں ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیے میرے بھائی میرے دل میں کچھ ایسا ویسا نہیں رہتا ہے. یہ دیوبندی بریلی ہو گئے, یہ ہو گئے تو الگ ہو گئے, یہ کافی. چلیے ندیم بھائی ان سے کل ہی بات کریں گے. بھائی ان سب بھائی صاحب سے آپ دیکھ لو, تحقیق کر لو خوب, اس کے بعد میں کل بات کریں گے. ندیم بھائی نہ فون کاٹ دو. ندیم بھائی نہیں, فون کاٹ دو ان کا. ہلو السلام علیکم. جی مولانا عطا اللہ صاحب, کیا حال ہیں؟ سب خیریت الحمد للہ, دعا ہے. جی فرمائیں. سب سنائیے. بس وہی اس کا جواب دے دیں آپ ہمیں. جی ہاں, تو کیا تھا ایک بار دوہرا دیجیے پھر سے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے, جی, یا کوئی بندہ خیال لے جائے ادھر, جی تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی بالکل ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی. اور جو آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی خیال کو لے جانا یا خیال آ جانا, تو ایسے آدمی مشرک ہو جائے گا. نہیں, تو ایسا کہنے والا گناہگار ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. بس گناہگار ہے وہ. جی گناہگار ہے. نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں مولانا.
آپ یہاں جو ہے غلط کہہ رہے ہیں، یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں آپ. بلکہ ایمان صاحب بھی دھو بیٹھے گا اگر. دیکھیے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، ذرا آپ نیٹ ورک میں آؤ. جی جی بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہنے لگوں کہ آپ کافر ہیں. جی میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کافر ہیں. اور اگر آپ کافر نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ گناہ ہیں، پھر آپ نے گناہ کیا، غلطی کیا. نہیں مولانا، تو آپ کہاں پڑے ہیں پھر؟ آپ کو مولوی کی سند کس نے دی ہے؟ بولیے. آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو جو کہہ رہا ہے کافر، کفر کہنے والے کی طرف پلٹے گا، وہ کافر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا، کافر تو ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے اور وہ مشرک نہیں ہے تو وہ شرک کہنے والے کی طرف پلٹے گا، وہ خود مشرک ہو جائے گا. جی یہاں پہ جو ہے آپ جو کہہ رہے تھے خیال والا، ہم سینس نہیں پا رہے تھے کہ آپ سینس نہیں پا رہے تھے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ کی آواز پھنس پھنس کے آ رہی ہے. اب نیٹ ورک میں نہیں ہے. میں باہر نکل آیا ہوں. اب آیا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نبی کا خیال والا، تو ہم سینس کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا کام کہہ رہا ہے تو کفر تک تو پہنچ ہی گیا. پہنچ گیا نہیں دھو بیٹھا. جی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا نہیں. اب آپ ایسا کریں ندیم بھائی، ان کو حوالہ بھیجیں پہلے مولانا صاحب. ندیم بھائی ندیم بھائی بتائیے. میں نے تمہارے پاس حوالہ بھیج دیا ہے نا، حوالہ سینڈ کرو. اچھا سینڈ کر دو. وہی تو بھیجا آپ نے نا؟ ہاں ابھی بھیجا میں نے آپ کے پاس، انہیں بھیج دو. ان کا نمبر سیو کرنا پڑے گا. کرو سیو. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ہاں کر لو کوئی بات نہیں، ابھی تو لائن پر ہے. ان کا نمبر سیو کر لو. آدمی مجھے بہت سنجیدہ لگ رہے ہیں، یہ بہت بہترین آدمی لگ رہے ہیں. ایسا ابھی تک کوئی ہمیں ملا نہیں بات کرنے والا جیسا. ارے آدمی بہت بڑھیا ہے. ہم نے آپ ہاں بہت بڑھیا تھا، واقعی میں سنجیدہ ہے آدمی. جی مجھے بھی بات کر کے آپ سے بہت اچھا لگا. ہلو. آپ کی سنجیدگی مجھے پسند ہے صاحب مولانا صاحب. مجھے بھی ہے، بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے. نہیں تو دیکھیے، اب اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے. اپنی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے آپ دلیل سے دے سکتے ہیں، میں دلیل دے سکتا ہوں، لیکن بد کلامی کرنا یا بد زبانی کرنا یہ انسانیت نہیں. جی بالکل. بھائی اختلاف اپنی جگہ ہے. آپ نیٹ کو کھولیے. کیا صاحب؟ دیکھو آپ کے پاس پہنچ گیا حوالہ. جی نیٹ کھولیے، پہلے نیٹ کھولیے. جی کھول رہے ہیں. ہاں نیٹ تو کھل گیا ہے. دیکھیے آپ کے پاس کتاب کا حوالہ پہنچے گا. ابھی پہنچے گا. ہاں کھل گیا. ہاں جی آ گیا. ہاں دیکھیے مولانا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے، پھر آپ دیکھ لینا اسے. یہ کتاب ہے قراءت مستقیم. جی ہم سمجھ گئے. اور لکھنے والے ہیں تمہارے مولانا اسماعیل شہید جنہیں کہتے ہیں آپ. جی وہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. یعنی زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآبی ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے. اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. آپ پڑھ لیجیے سر. ایک بار پھر سے یہاں سے پڑھ لیجیے. غیر کی یہاں سے پڑھ لیجیے. اور غیر کی اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. ہاں تو اس عبارت سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اب آپ مجھے بتائیے، درست ہے یہ عبارت؟ صحیح ہے؟ جی بالکل عبارت تو صحیح بھیجے ہیں آپ. نہیں، میں جو اس میں انہوں نے لکھا یہ بھی درست ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ون سینس بتا دیں بہتر رہے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال تو بہتر ہے.
اور شیخ چاہے جناب رسالت مآبی ہوں، ان کی طرف اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے سے بھی مستغرق ہونے سے برا ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. یعنی آدمی مشرک ہو جاتا ہے، شرک کی طرف کھینچ کر لے جائے گی وہ اگر غیر کی تعظیم کر لی ایسے. یعنی گدھے اور بیل کی کا خیال آ جائے تو صحیح ہے، بہتر ہے. بیوی کی مجامت کا خیال آ جائے تو وہ بھی بہتر ہے ان کے لیے. لیکن نبی کی اگر خیال آ گیا تو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جائے گا. پڑھو آپ اسے، سمجھو آپ خود. جی بھائی، تو یہاں پہ نماز کی کہاں بات کی گئی ہے؟ نیچے کیا ہے خلاصہ کیا ہے؟ بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو، یہ خلاصہ کر رہے ہیں نیچے، جو نماز میں ملحوظ ہو. پڑھو آپ. اچھا، جو نماز دیکھ لیے. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ نے تو بھیجا، مجھے لگتا ہے جہاں تک بالکل صحیح ہے، اور جو پڑھ کے دیکھا ہے ہم بھی اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. لیکن بھائی دراصل ہم ہیں کہ اس سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نہیں آپ واقف نہیں ہو. نہیں میں نہیں کہہ رہا مولانا آپ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ واقف ہو کہ نہیں ہو، لیکن یہ بتائیے کہ یہ آدمی مشرک ہے کہ نہیں ہے جو امت کو مشرک کر رہا ہے. یعنی بیوی کی مجامت کا خیال تو بہتر ہے. جی کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اب یہ سامنے ہے، آپ مجھے سمجھا دیں. دیکھیے آپ عالم ہیں، میں ایک طالب علم ہوں. آپ مجھے سمجھا دیں کہ اس میں کیا ایسی کوئی بات ہے، کون سا ایسا منطق ہے اس میں جو کیا چھپی ہوئی بات ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. آپ مجھے سمجھا دیں. دیکھیے میں صاف صاف بتا رہا ہوں، پہلے تو ہم خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو. دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، مولانا سنیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کو مشرک بھی بنانا ہے. خواہ شرک کے فتوے لگانے. یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے. سن لی اتنی بات؟ یہاں تک تو ہوئی ایک بات، یہ یعنی بیوی والی بات ہو گئی. یعنی زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے. اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآبی ہوں. ابھی جناب رسالت مآب کون ہو گئے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ہمت کو لگا دینا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بھی برا ہے. یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی نبی کا خیال اگر دل میں ہم نے جما لیا تو اپنے بیل اور گدھے سے بھی برا ہے یہ نبی کا خیال معاذ اللہ. اور کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں سمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. تو اب یہ بتائیے جو آدمی امت کو شرک کی طرف کھینچ کر لے جا رہا، مشرک کہہ رہا ہے، تو یہ آدمی خود مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ عبارت بھیجے ہیں پہلے ہم بھیجے ہیں تو ہم تو پہلے بار دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ دارالعلوم فتویٰ کی جو کتاب ہے، اس فتویٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سوال ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو کیا حکم ہے. تو وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، ہم بھیج دیں گے. اب ہم چونکہ اسٹڈی کرتے کرتے وہ کہاں ہے پیج میں کہاں ہے اتنا ہم ڈیپ میں تو نہیں جا پائے ہیں. کوئی بات نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں ماننا ہوں آپ کی بات، میں ماننا ہوں آپ کی بات. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے گا، بالکل جیسے کہ درود شریف کوئی پڑھ رہا ہے بندہ، تو جب رسول کا نام لے گا تو ذہن میں تو آئے گا، درود پڑھے گا تو بالکل آئے گا. اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے تو آ جائے نبی کا محبت. یہ آنا ہے، یہ تو آنا ہے، انکار ایسا نہیں. لیکن یہ جو عبارت ہے، یہ عبارت ہے. اب یہ عبارت آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں کیا ہے اس میں کیا نہیں. میں یہ بہتر سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں کہیں میں بتا کر ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹھوں، کیونکہ اب بڑوں کی بات ہے، ہم ایک بار کبھی دیکھ لیں. نہیں مولانا، یہاں دیکھیے نہیں میں نے آپ یہاں تک آپ کی بات سے سہمت ہوں میں. لیکن یہاں جو آپ جو ہے بات کو گھما رہے ہیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے. جی بالکل کوئی نہیں ہے، میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ تمہارے دیوبند والوں نے فتویٰ دیا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن تمہارے دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے بھی آدمی مشرک ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، اور اپنے بیل اور گدھے سے بھی برا ہے نبی کا خیال آنا نماز میں. تو یہ نبی کی توہین بھی ہے، نبی کی توہین بھی ہے، اور یہ امت کو مشرک بنا رہا ہے شخص. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا مولانا یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ آدمی مشرک ہے اور یہ نبی کا گستاخ ہے. آپ کے سامنے عبارت میں نے بھیج دی ہے. دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ شیشہ اور رشتہ میں دو ہی چیز کا فرق، ایک ہی چیز کا فرق ہوتا ہے. فرق بس اتنا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے. بطور حیثیت ٹیچر میں جانتا ہوں کہ کس کو انسان بولنے سے پہلے خود کو دیکھنا پڑتا ہے کبھی کبھی.
मैं देखा नहीं हूँ। एक बार आप जो बता रहे हैं, मैं बेइत्तेफाक आपसे बात करो तो यकीन करता हूँ। जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल, ये ऐसा अगर कोई कहता है तो ये बिल्कुल गलत है। आपने मेरे पास फोटो भी भेज दिया, प्रूफ भी दिखा रहे हैं आप, लेकिन मैं कभी अगर, लेकिन वैसे तो मैं ये सब मसाइल में पढ़ता ही नहीं हूँ, और मेरा जो काम है वो अलग काम है। हम पढ़ाते हैं, वो अलग पढ़ाते हैं। कभी इस सब मसले में फंसे, सबको एक करके हम मतलब पढ़ाते हैं और जोड़ के चलते हैं। मेरा फर्ज ऐन पर काम करते हैं। और जो स्कूल कंपटीशन लाइन के लड़के हैं उनको हम दावत देते हैं, उनको देखिए बुलाते हैं। मौलाना, मुझे पता ये लगा है कि आप मौलाना ताहिर गयाबी के साथ में बहुत रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उनसे तो रहे बहुत नहीं, ज्यादा उनके रहे आप हैं। बहुत खास शागिर्दों में हैं गालिबन। शागिर्द तो नहीं हूँ, खैर पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन हाँ उनसे सीखा बहुत जरूर ठीक है। हूँ। और तो अब जैसे आप ये बताइए, वो देवबंदियों के मुनाजिर थे, तो आपको जी ये इस बात, ये तुम्हारे सामने मैंने इबारत भेज दी, अब ये बात जी बताइए, चलिए थोड़ी देर के लिए इस बात को रख दीजिए कि ये किसके बुजुर्ग हैं, किसी के भी बुजुर्ग हैं। ये इबारत क्या कह रही है? इबारत में गुस्ताखी और तौहीन है कि नहीं नबी की, बताइए। और ये मुशरिक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं उम्मत को? भाई, हम कैसे कह दें, एक बार से मेरा ईमान चला नहीं, गया, हम कैसे। अभी आपने इकरार, इबारत भेजने से पहले तो आपने इकरार किया था कि वो आदमी काफिर है। अब जब मैंने आपको इबारत भेजी तो आपने ये पढ़ लिया ना कि ये मौलाना इस्माइल देहलवी साहब की है, तो अब आप जो है इरादे के रास्ते पकड़ने लगे, अब आप बगले झांक रहे हैं। मौलाना इस्माइल देहलवी साहब पर हम बेइत्तेफाक यकीन करते हैं, लेकिन ऐसी बात जैसे कि मान लेते हैं कि हम वालिद हैं, आपके वालिद हैं, आप अपने वालिद पर बिल्कुल यकीन करते हैं, 100% भरोसा है, जिंदगी उन पे है, भरोसा रखते हैं। लेकिन कभी कभी आदमी होता है ना, कभी कोई कहता है कि अरे तुम्हारे वालिद तो ऐसे किए हैं, हमको तो वहां तो दिखाई दिए हैं, यहाँ दिए हैं, वहाँ। आदमी देखता है कि पहले बात कर रहे हैं, हम जांच लें, ये बात देख भी लेता है तो आदमी जांचता है, तो हम इन पर यकीन करते हैं 100%। तो अरे हम तो जांच मौलाना, वो लेंगे अगर कोई कह ऐसी रहा है तो जगह। वो कह ही तो रहा है। अब ये तो मैं तुम्हें दिखला रहा हूँ, मैंने कहा तो नहीं है, मैंने तो तुम्हें दिखला दिया ना, मेरे पास तो सबूत है, मैंने सबूत आपके पास भेज दिया। अब तो आपके सामने है, ये किताब भी देख लो आप, देखिए सिरात मुस्तकीम देखिए किताब है, सफा नंबर इसका सबूत 100, देखिए सुनिए, सफा नंबर सबूत इसका 148 है। आप देख लें और अपनी किताबों में देख लें, आप मतलब किताब में चेक कर लें। आप ऐसा करें, सुनिए मेरी जी। बात सुनिए मौलाना, आप ऐसा करें, हम्म ये आपको स्कैन मैंने दे हम्म दिया, हम्म। ये स्कैन से आप अपनी सिरात मुस्तकीम किताब किसी के पास अगर हो तो उसमें देख लें, आप छान लें इसे, अगर उसमें है लिखा हुआ ऐसा, तो फिर आप इसके बारे में सोचें कि ये अकीदा सही है या गलत है, ये ऐसा आदमी कहने वाला खुद मुशरिक है कि नहीं है। लेकिन आपने इकरार तो कर लिया, खैर ये आदमी जो ऐसा कह रहा है वो खुद काफिर है, काफिर तो हो ही गया, ये आपने इकरार किया है। तो अब आपके हम्म। बकौल और आपके दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आप बता रहे हैं, उसके बकौल ये आदमी जो है दार इस्लाम से खारिज है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद वालों ने भी ये फतवा दिया, आप अभी बता रहे हैं कि नबी का ख्याल अगर आ जाए नमाज में तो नमाज हो जाएगी, और ये कह रहा है कि देखिए, बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से भी बुरा है। मेरा कहने का मतलब, जो आदमी ऐसा कहे, लेकिन यह क्या वाकई में यही बात है कि किसी और सेंस में कहा गया है, कुछ और सोच के कहा गया है? क्या आदमी है इसमें देखिए, फिर वो सोचना है? ये बता दो तो मुझे क्या है सोचना है इसमें। अब ये मत देखो मौलाना कि ये कौन है, मेरा बाप है या कौन है, अगर बाप भी है नहीं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है तो हमारे लिए बाप नहीं है वो। एक बाप होना अलग बात है, लेकिन हमें नबी से बढ़कर कोई नहीं है। दुनिया की तमाम चीजें जो है हमारे लिए हेज है नबी के सामने। हम नबी के सच्चे आशिक हैं, नबी के बिल्कुल गुलाम हैं, नबी का कलमा पढ़ने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल 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 हाँ, हमें बिल्कुल बिल्कुल। बाप की जरूरत नहीं है। अगर बाप हमारा गुस्ताख है और गुस्ताखी कर रहा हाँ है नबी की बिल्कुल शान में तो वो हमारा बाप नहीं है। बिल्कुल, मैं 100% मानता हूँ। हाँ, ये मत देखो इस वक्त को कि ये कौन है कौन नहीं है। मैं मानता हूँ तुम्हारे बड़े अकाबिर हैं ये इस्माइल देहलवी साहब, लेकिन ये देखो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं ये नबी की। अच्छा, हम इस इबारत पर थोड़ा सा हाँ तो आप स्टडी तवज्जो दो। करें। हाँ हाँ बिल्कुल देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई इस वक्त आपसे कोई मतलब झंझट करूं या कुछ करूं, आप तो देख लो। अगर आपको इसमें हम्म। आए तो कभी भी फोन करके आप मुझसे बात कर लेना इसके ऊपर, जब जी चाहे जब बात कर लो। जी, वो ठीक ऐसी है। बात कर लूंगा, लेकिन देखिए भाई, वैसे मैं इख्तलाफी बात नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं, अब मैं जो देखिए, मैंने आपसे कोई ऐसी कोई बात की जिससे हमारा आपका कोई किसी की बात का इख्तिलाफ हो। देखिए अकाइद का इख्तिलाफ हमारा आपका एक जगह अपनी अपनी जगह है, जी। समझे नहीं, वो एक अपनी जगह है। हम्म। लेकिन बात हम्म। करने के लिए इंसानियत की जरूरत है। जी जी बिल्कुल भाई बिल्कुल इंसानियत से बिल्कुल थोड़ी बात। गिरा जाएगा अगर हम बात करेंगे तो आपसे। अब ये थोड़ी कि हम आपके लिए तूल कलाम करने लगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो आपको दिखलाया है ये। हम्म और बड़े महजब तरीके से मैंने आपसे कहा, आप भी मुझसे, आपकी मतलब संजीदगी बहुत पसंद आई मुझे, बहुत बेहतरीन बात की आपने संजीदा तरीके से, बहुत अच्छी लगी आपसे बात करके, बहुत मजा आया मुझे। हाँ हाँ। आए दिन मैं रोजाना रोजाना एक दो दिन छोड़ के या रोजाना मेरी बात होती रहती है देवबंदियों से, वहाबियों से, लेकिन ऐसा जी, संजीदा आदमी मुझे अभी तक नहीं मिला जैसे आपने संजीदगी से बात की। चलिए माशाल्लाह। चलिए ठीक है, फिर आप इसे किताब को मुझे भी देखो आप बहुत अपनी। अच्छा लगा, और चलिए आपसे ठीक है। जो बेहतर बात करके लगा, वो लखनऊ वाले जो भाई हैं, जी, उनसे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं तो हमारा तरीका यही है,
مول صاحب ہم یہ طریقہ یہی ہے ہمارا کہ ہم بات کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ہم یہی رہنا چاہیے، یہی رہنا چاہیے. ہم بھی جو بات کرتے ہیں کبھی کبھی یا کو ہو جاتا ہے مطلب ہو جاتا ہے کچھ بات پر تو آدمی جو ہے گالی دینے لگتا ہے. نہ غلط بات ہے، وہ غلط بات ہے، ہم اس کے بالکل خلاف ہیں، ہم بالکل خلاف ہیں. ہم بھی بالکل خلاف ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ بیٹھ کر چائے پانی کے ساتھ حل کر لیں گے. بالکل. اور کیا. چلیے ٹھیک ہے پھر مول صاحب آپ اسے دیکھو کتاب کو، بات کرتے ہیں پھر کبھی. چلیے.